سبجیکٹس کے حوالے سے بات کیا. میں تھوڑا سا ایک آدھا منٹ لینا چاہوں گا صفوہ کے حوالے سے, کیونکہ مجھ سے جتنے بھی لوگ ملتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ صفوہ ہے کیا, صفوہ کیا ہے, صفوہ کیا ہے. یہ پروگرام ہے اور یہ نام جو چنا ہے یہ بھی بہت خاص نام چنا ہے. تو اس طرح کے بہت ہی یونیک نام جو اپنے اندر بہت گہری فلسفی رکھتے ہیں, یہ اہل علم کے علاوہ اور کوئی نہیں چن سکتے جن کا علم کے ساتھ تعلق ہے. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صفات الصفوہ. الصفوہ آپ کہتے ہیں, آپ اسے کہہ لیں الزبدہ, وہ کریم, وہ ایگزیکٹو پیپل, اور اس میں انہوں نے ان لوگوں کی کہانیاں بیان کی ہیں, ان لوگوں کے حالات بیان کیے ہیں جو اس امت کے سب سے چنیدہ, سب سے ایلیٹ لوگ تھے, اور وہ صحابہ, تابعین, اور جو علماء تھے, کبار علماء, متقدمین علماء, تابعین میں سے جو کبار علماء تھے, ان کا انہوں نے ذکر کیا. تو علم کا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصل الغابہ کے اندر اس طرح اور بھی جگہ پر ذکر یہ آتا ہے کہ صحابہ میں سے تقریباً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو 1,14,000 کے قریب صحابہ موجود تھے. صحیح. اور ان 1,14,000 میں سے بھی کتنے صحابہ ہیں جن کے نام ہمیں آتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب علی, عبداللہ بن مسعود, عبادلہ, اس کے علاوہ باقی صحابہ بھی تھے. ان کے نام اکثر لوگوں کو نہیں پتا. اگر مجھے کہ میں 1,14,000 کے نام بتا پاؤں, شاید میں بھی نہ بتا پاؤں آپ کو, لیکن جن لوگوں کے نام ہمیں یاد ہیں وہ تھے جو صحابہ میں سے علماء تھے. رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال فقاہت عطا فرمائی تھی, تو وہ صحابہ میں سے صفوہ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے صفوہ تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے صفوہ تھے. تو انسان جب ایک بڑے دائرے سے نکل کے ایک چھوٹے دائرے میں آتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا دائرہ ہے وہ انسان کو علم کے ساتھ ہی ملتا ہے. صحابہ میں سے بھی جو صحابہ چنے گئے, جو صفوہ جن کے نام ہمیں یاد ہیں, وہ ہے جو علماء تھے. اور اگر آپ بھی ان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ بھی امت میں سے صفوہ ہونا چاہتے ہیں, امت میں سے چنیدہ ہونا چاہتے ہیں, تو آپ کو علم کے ساتھ جڑنا ہوگا اور علم کی گہرائی کے ساتھ جڑنا ہوگا. آپ نے سبجیکٹس, وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہ رہے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ صحابہ کے, ہمیں جنت میں صحابہ کے قدموں میں جگہ مل جائے, تو وہی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں. سبجیکٹس کی آپ نے بات کی. ہمارے ہاں ہم نے پہلے بھی پوڈ کاسٹ کیا جس میں ہم طالب علم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. طالب علم کون ہوتا ہے؟ طالب علم وہ نہیں ہوتا جو یوٹیوب سے, ڈفرنٹ جگہ سے تھوڑا علم حاصل کر رہا ہوتا. وہ بیسیکلی نالج ہنٹنگ کر رہا ہوتا ہے. اس کے پاس سٹرکچر نہیں ہوتا, اس کے پاس بیس نہیں ہوتی. طالب علم وہ ہوتا ہے جو ایک سٹرکچرڈ علم کو لے کے چلتا ہے, جس کے پاس ایک بیسک سٹرکچر ہوتا ہے. تو صفوہ میں الحمدللہ میں نے جو دیکھا ہے کہ اس میں ایک اسٹوڈنٹ کے لیے, ایک طالب علم کے لیے ایک بہت اچھا سٹرکچر ڈرا کر دیا گیا ہے, جس سے اس کی 2 سال میں جو 4 سیمسٹر ہیں ان میں ایک ایسی بیس ڈرا ہو جاتی ہے, سمرز بھی ہوتا ہے, ایسی بیس ڈرا ہو جائے گی کہ وہ دیگر وہ اسٹوڈنٹس جو کالج میں, جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, وہ ان میں سے صفوہ ہو جائے گا, وہ ان میں سے خاص ہو جائے گا, وہ پھر آگے اپنے علم کو لے کے چل سکتا ہے. تو اس میں بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 2 طریقے سے دیکھیں کہ ایک وہ بندہ جو طالب علم ہے اور ایک وہ بندہ جو داعی بننا چاہتا ہے اور ایک عالم بننا چاہتا ہے, ان دونوں کے سٹرکچر میں کیا فرق ہوگا؟ اگر ایک انسان داعی بننا چاہتا ہے, وہ عالم نہیں بننا چاہتا, تو اس کے سٹرکچر کی ابتدا ہم قرآن اور سیرت سے کروائیں گے, اور اس کو قرآن مجید کی گہرائی میں اتنا نہیں اتاریں گے, ترجمہ قرآن, تفسیر اور سیرت کے ساتھ جڑیں گے. لیکن ایک بندہ جو عالم بننا چاہتا ہے, اس کے لیے ہم ایک سٹرکچرڈ وے کے اندر چیزیں ڈرا کریں گے, اور ان سٹرکچرز میں ہم اس کو اصول کے اوپر لے کے آئیں گے. تو میں جیسے آپ بتا رہے تھے کہ صفوہ کا جو پہلا سیمسٹر ہے وہ بنیاد ہی اس کی اصولوں پر ہے, جس میں اصول فقہ ہے, اصول الحدیث ہے, پھر اصول اللغہ ہے, اسی طرح اصول العقیدہ جو اصل الاصول ہے, توحید ہے, عقیدہ ہے, اور اسی طرح فقہ الصلاح ہے, فقہ کی ہم نے بات کی. تو فقہ, حدیث, گرامر, توحید, اور اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ, جو حدیث میں نہیں ہے, حدیث اصول حدیث شاید اصول حدیث ہم اصول کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو تمام علوم کے بنیادی اصول مل جاتے ہیں. اصول الفقہ کی اگر ہم بات کریں تو وہ ماشاءاللہ استاد عدیل عارفین ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو پڑھاتے ہیں. تو آپ کو انٹرپریٹیشن کی میتھڈالوجی کے حوالے سے وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ قرآن مجید سے اور احادیث سے آپ نے اگر کوئی مسئلہ اخذ کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے. ہمارے عمومی طور پر ہم نے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی تھی کہ لوگ میجر مسٹیک کیا کرتے ہیں جب وہ دین کی طرف آتے ہیں. تو میجر مسٹیک یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی ایک آیت کے حکم کو کسی ایسی جگہ پر وہ امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر اس کا حکم امپلیمنٹ ہو نہیں سکتا. تو بعض جگہ کوئی آیت عام ہوتی ہے, اس کا حکم خاص ہوتا ہے, بعض جگہ کچھ خاص آیت ہے, اس کا حکم عام ہے, بعض جگہ مطلق ہے, بعض جگہ مقید ہے, بعض جگہ آپ نے عرف کا اہتمام کرنا ہے, بعض جگہ آپ نے استحسان کا اہتمام کرنا ہے, بعض جگہ آپ نے مسالے کا اہتمام کرنا ہے. یہ سارا اصول فقہ کہاں پر کون سی آیت آپ نے کس طرح تھوڑا سا اور سمپلیفائی کر دیں ایک بالکل لے مین کے لیے, جسے مسائل مرسلہ اور یہ اصطلاحات
اصطلاحات نہیں پتہ بس اگر میں اس کو بہت ہی دیکھیں، جب آپ صفوہ کی بات کریں گے اور علم کی بات کریں گے تو پھر آپ کو تھوڑا سا چلیں کرنا بیبی پڑے گا. سٹیپس ہیں نا تھوڑا لیکن سا. اگر میں اصل میں اس میں ایک ایک موضوع کے اوپر ہم بات کریں تو وہ پورا فلسفہ ہے، مسالے کا پورا ایک فلسفہ ہے. لیکن اگر میں بہت ہی عام انداز میں بتانا چاہوں تو بعض جگہ پر شریعت نے عرف کا اہتمام کیا. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ کچھ معاملات شریعت کے ایسے ہیں جس میں شریعت عرف کا اہتمام کرتی ہے، اس میں اصل اصول شریعت نے بنا دیا حلال و حرام کا. ہمارے علاقائی رواج میں دیکھیں تو ہمارے ہاں رواج میں ایک رواج ہے جیسے شادی کے موقع پر ہوتا ہے تیل مہندی کا رواج ہے. اس کو اگر ہم سمپلیفائی کریں گے رواج جو ہے نا اس کا ہماری شریعت میں کیا مقام؟ اب کیا پورا وجہ جو چیز کیا ہے تیل مہندی کا رواج شریعت میں حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ اصول فقہ یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ اس کے اوپر کون سا حکم لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حلال کریں گے یا حرام کریں گے اور شریعت کے کس اصول کے تحت کریں گے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. یا ہمارے ہاں کوئی بھی معاملہ ہے، جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں، ویو کے معاملات ہیں، جتنے ہمارے پاس نئے سے نئے معاملات آ رہے ہیں امیزون کو لے کے، فری لانسنگ کو لے کے، اب ہمارے پاس اصل اصول تو احادیث میں موجود ہیں. تو اس حساب سے جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، جو فری لانسنگ ہے، کیا وہ حلال ہوگی حرام ہوگی، اس میں کیا کیا چیز حلال ہوگی کیا کیا چیز حرام ہوگی، یہ ہمارے فردر آگے جا کے یہ سارے فردر اس کے اندر. تو اصول فقہ آپ کو بنیادی طور پر چیزوں کے حلال اور حرام ہونے سے لے کے پھر اس کے بعد اس کے جو بنیادی طبقات ہے کہ کون سی چیز فرض کے درجے پر ہے، کون سی چیز سنت کے درجے پر ہے، مستحب کے درجے پر ہے، کون سی چیز مباح کے درجے پر ہے. عمومی طور پہ بحث کر دی جاتی ہے جی یہ مکروہ ہے، ہاں مکروہ ہے، حرام مکروہ ہے، تنزیہی ہے. اور تو اس میں تو ہم پھر حلال اور حرام کی تو اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن حلال اور حرام کے درمیان بھی 3 چیزیں اور بھی ہیں جس میں مستحب بھی ہے اور مباح بھی، اور خاص طور پہ مکروہ کے حوالے سے اویئرنیس ہمارے پاکستان میں نہیں ہے اس طرح سے. ہم نے عرب میں دیکھا کہ وہاں پر بات کی جاتی ہے کہ فلاں حکم مکروہ، ہم مکروہ کو سمجھ نہیں پاتے. تو یہ جتنی بھی دین کی گہرائی ہے، مسائل کی گہرائی ہے، یہ آپ کو اصول فقہ میں ملے گی. اچھا